بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بغداد میں رہنے والے ایک تاجر کی دو بیویوں کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک کپڑے کا مالدار تاجر رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی دکان میں بیٹھا تھا کہ ایک کمسن عورت آئی اور خریدنے کے لیے کوئی چیز مانگی۔ اس دوران کہ وہ دکاندار سے باتیں کر رہی تھی، اچانک اس نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ دکاندار سے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا، کہنے لگا باخدا جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں اس پر حیران ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں کوئی چیز خریدنے نہیں آئی، میں تو بہت دنوں سے بازار آ جا رہی ہوں تاکہ کوئی بھلا آدمی دل کو لگے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ تم میرے دل کو لگے ہو، میرے پاس بہت سا مال ہے، تو کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گے؟ دکاندار نے اس سے کہا کہ میرے چچا زاد بہن سے شادی ہوئی ہے اور میں نے اس سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میرا اس سے ایک لڑکا بھی ہے۔ تو وہ عورت بولی کہ میں اس پر راضی ہوں کہ تم ہفتے میں صرف 2 مرتبہ میرے پاس آ جایا کرو۔ دکاندار اس پر راضی ہو گیا اور اس سے نکاح کر لیا، اس کے ساتھ گھر گیا۔ پھر وہ واپس اپنے گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے کہنے لگا کہ میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ میں اس کے یہاں رہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور رات اس عورت کے یہاں گزاری۔ پھر یہ معمول ہو گیا کہ وہ ہر روز ظہر کی نماز کے بعد اس عورت کے پاس جانے لگا، حتیٰ کہ 8 ماہ گزر گئے۔ اس دکاندار کی پہلی بیوی کو اپنے میاں کے حالات کچھ عجیب سے لگنے لگے۔ اس نے اپنی باندی سے کہا کہ جب یہ گھر سے نکلے تو دیکھنا کہ کہاں جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ دکاندار جب گھر سے نکلا تو باندی بھی پیچھے ہو لی۔ وہ اپنی دکان پر آ گیا، باندی کہیں چھپی رہی۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو وہ دکان سے اٹھ کر جانے لگا، باندی بھی پیچھے چل پڑی۔ دکاندار کو باندی کے پیچھے آنے کا بالکل پتہ نہ تھا، وہ اسی بے خبری میں اس عورت کے گھر چلا گیا۔ باندی پڑوسیوں کے پاس آئی اور ان سے اس گھر کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ پڑوسیوں نے بتلایا کہ یہ ایک کمسن عورت کا گھر ہے اور اس نے کپڑے کے ایک تاجر سے شادی کر رکھی ہے۔ باندی یہ معلومات حاصل کر کے اپنی مالکہ کے پاس آئی اور سارا معاملہ اسے بتلایا۔ مالکہ نے اسے کہا خبردار، اس قصے کے متعلق کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور اس نے اپنے شوہر سے بھی اس کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ یوں ہی ہنسی خوشی دن گزرتے رہے۔ سال پورا ہوا تو وہ تاجر مر گیا اور اس نے 8000 اشرفیاں ترکے میں چھوڑ دیں۔ تاجر کی اس بیوی نے جو اس کی چچا زاد بہن تھی ترکے کو تقسیم کیا، چنانچہ 7000 اشرفیاں بچے کے لیے الگ کر دیں اور باقی 1000 اشرفیوں کے 2 حصے کیے۔ آدھی اشرفیاں ایک تھیلے میں رکھ کر باندی سے کہا کہ یہ تھیلا اس عورت کے پاس لے جا جو اس تاجر کی دوسری بیوی ہے، اور اسے بتلا کہ تاجر کی وفات ہو گئی ہے اور اس نے ترکے میں 8000 اشرفیاں چھوڑی ہیں، جن میں سے 7000 تو اس کے لڑکے کو مل گئے جو اس کا حق بنتا ہے۔ 1000 اشرفیاں جو باقی بچی تھیں وہ میں نے اپنے اور تمہارے درمیان تقسیم کر لی ہیں، یہ تمہارا حق ہے، یہ لے لو۔ باندی وہ اشرفیاں لے کر اس عورت کے پاس گئے، اسے تاجر کا سارا قصہ سنایا اور بتلایا کہ تاجر کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی اہلیہ نے یہ اشرفیاں بھیجی ہیں۔ وہ عورت رونے لگی۔ پھر اس نے اپنا صندوق کھول کر ایک پرچہ نکالا اور باندی سے کہا کہ یہ اپنی مالکن کے پاس لے جا، اسے میرا سلام کہہ اور یہ بتلا کہ اس تاجر نے مجھے طلاق دے دی تھی، یہ اس کا لکھا ہوا کاغذ ہے اور یہ مال اس کی اہلیہ کو واپس لوٹا دے، کیونکہ میں اس تاجر کے ترکے کی کسی چیز کے بھی حقدار نہیں ہوں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔